نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ملک کی بقیہ آیات یعنی آیت نمبر 21 سے 30 تک کو دیکھیں گے۔ پہلے میں تلاوت رکھوں گی اینڈ دین ٹرانسلیشن اینڈ دین تفسیر، ٹھیک؟ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا کون یہ جو وہ رزق دیتا ہے تم کو اگر وہ روک لے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑ گئے سرکشی میں اور بھاگنے میں۔ کیا تو جو چلتا ہے اوندھا کرنے والا اوپر چہرے کے اپنے زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو چلتا ہے ٹھیک ہونے والا اوپر راستے درست کے؟ تو کہہ، وہ جو اس نے پیدا کیا تم کو اور اس نے بنایا لیے تمہارے سماعت کو اور بصارت کو اور دلوں کو، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو کہہ، وہ جو اس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور طرف اس کی تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ تو کہہ، بے شک علم پاس اللہ کے ہے اور بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں واضح۔ تو جب وہ دیکھیں گے اسے نزدیک یعنی قیامت کو، بگاڑ دیے جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ وہ جو تھے تم طلب کرتے۔ تو کہہ، کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور جو ساتھ میرے ہیں، یا وہ رحم فرمائے ہم پر، تو کون وہ پناہ دے گا کافروں کو عذاب سے دردناک؟ تو کہہ، وہ رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اس پر توکل کیا ہم نے، تو ان قریب تم جان لوگے کون وہ ہے گمراہی میں واضح۔ تو کہہ، کیا دیکھا تم نے
اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا تو کون وہ لائے گا تمہارے پاس پانی رواں. ٹھیک. اب ایک ایک آیت کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 21. بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی ادھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رزق دینے والا کون ہے، ذرا غور تو کرو. اچھا، پچھلی آیتوں کو بلکہ پورے سورہ ملک کو اگر آپ پڑھیں اور ایک دفعہ میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے ہار میں موتی پروئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک چیز دوسری چیز سے لنک کر رہی ہے. ٹھیک. ہم نے پہلی آیتوں میں کیا پڑھا تھا؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم اس کو نکالتے ہیں. ٹھیک. انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ جو قیامت میں جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ کیا کہیں گے. ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نذیر آیا تھا، یعنی خبردار کرنے والا آیا تھا. اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم یہی دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک. یعنی ایک چیز دوسری چیز سے جو ہے وہ بہت انٹر لنک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے، آگے کی ہم دیکھیں گے آیتیں، اس میں اللہ کہے گا کہ کیا تمہیں میں نے آنکھیں، کان اور یہ نہیں دیے کہ تم ان سے غور کرتے. ٹھیک. تو آگے وہی چیز جو ہے وہ اس کا ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اور سنتے نہیں. ٹھیک. تو آپ اس کو پڑھیں، آپ کو بہت، خود پڑھیں گے آپ کو جو ہے وہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑتی ہوئی نظر آئے گی. یعنی ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ وہ جو ٹائم تھا، اس ٹائم مکے والوں کا کیا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ بس وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اچھا اگر سچے ہو تو لے کر آؤ وہ. ٹھیک ہے. جس کے تم ہمیں خبردار کرتے ہو. تو پورا جو ہے وہ پوری سورہ کو آپ دیکھیں گے کہ اسی چیز سے لنک کرتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جو ہے وہ گنوا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ رزق دیا ہے. ٹھیک. یہ کان، ناک اور یہ آنکھیں دی اور دل دیا. ٹھیک. تو اس کا شکر ادا کرو. پھر غور و فکر کرایا جا رہا ہے. تو آپ کو ہر آیت کے اندر یہی جو ہے وہ ایک مزاج نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رزق دینے والا کون ہے. ٹھیک. یعنی اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو اور پھر اسی سے نافرمانی کرتے ہو. ٹھیک. اور اللہ اگر چاہے تو دھوپ سے جو ہے وہ بیج کو پکانے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو کیا کریں گے ہم؟ ہواؤں کو روک لے تو کیا کریں گے ہم؟ بادلوں کا پانی روک لے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے پانی کا ذکر ہے. ٹھیک. تو ہر چیز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ اور کیا ہم قدرت رکھتے ہیں اس چیز کی؟ تو پھر کیا ہے؟ پھر کیوں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی؟ ہر دور میں ہم دیکھ لیں کہ ہم ادھر اس وقت تو جو ہے پہل تو کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ان سے اللہ کا کھاتے ہو. ٹھیک. آب زمزم کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ پانی کس نے دیا تھا؟ ہمیں پورا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ ہے. تبھی تو مکے میں جو ہے وہ آبادی ہوئی اس پانی کی وجہ سے. ٹھیک. کہ دینے والا کون تھا؟ کیوں آج جو مکے والے تھے ان کی پورے عرب میں ان کی ایک پرائڈ تھی. پرائڈ کی وجہ کیا تھی؟ یہ آب زمزم اور یہ اللہ کا گھر. دینے والا کون تھا؟ تو یہ بھی تو رزق ہے نا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. اور ہم بھی دیکھ لیں کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک. پھر ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمارا تو کوئی چھوٹا سا دنیا کا کسی کمپنی کا باس بھی ہو تو ہم اس کی کتنی خوشامد کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ رزق روک نہ لے. تو پھر کیا ہمیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہمارا رزق روک لے گا؟ دن رات ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جو وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، جس طرح سے ان کو ڈھیل دے رہا تھا، یہ ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے کہ کب آئے گا وہ وقت. اور ہم بھی شاید یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ایک انسان کی اگر موت آ گئی تو اس کی قیامت واقع ہو گئی، اب اس کے پاس وقت ختم ہو گیا. ٹھیک. تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنے اوپر لینا ہے کہ ہم اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور پھر ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. آگے کی آیتوں کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 22 اور 23. بھلا وہ شخص اوندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو بالکل سیدھا ہو کر صراط المستقیم پر چلتا ہے؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ٹھیک. دو لوگوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو بالکل اوندھا ہو کے یعنی الٹا ہو کر زمین پر چل رہا ہے، تو اس کی کیا سپیڈ ہوگی، کیسے وہ منزل پر پہنچے گا. اور ایک شخص ہے جو بالکل اسٹریٹ، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، کہاں ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے، بس مجھے اس پہ جانا ہے. تو دیکھیں ان میں سے کون زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل رہے گا، ہدایت یافتہ رہے گا، جلدی پہنچے گا اپنی منزل کو. آبویسلی جو سیدھا چل رہا ہے.
ٹھیک، یعنی ہمیں یہ یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کا سا دیکھنا نہ دیکھو. اللہ نے تمہیں یہ جو اپنے کان، ناک اور یہ سب چیزیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دی ہیں، ان کو استعمال کرو، ہوش کے ساتھ زندگی گزارو. کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں سے یہ چیزیں مل رہی ہیں، ان کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو تو صحیح. بس یہ کہ نہیں ریٹ ریس کا حصہ بن کے جو سب کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، جو نافرمانیاں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں ہم نے وہی کرنی ہے. ٹھیک، یہ مت کرو. تم جانور نہیں ہو، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا. اور یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ سے بیزار لوگ. ان کی حقیقت اللہ کی نظر میں رینگنے والے جانور جو ریپٹائلز ہوتے ہیں نا، کس طرح وہ زمین سے چپٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، ان سے مثال دی گئی ہے. ٹھیک، ان کو کائنات بنانے والا نظر نہیں آتا، نہ آخرت نظر آتی ہے، نہ موت کا سوچتے ہیں. تھوڑی دیر ہم بیٹھ کے سوچیں تو ہماری عقل ہمیں خود بتائے گی کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بدلہ مل سکے. ٹھیک، اور یہ دنیا جو اتنی ہم دیکھتے ہیں، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بس ایسے ہی بنا لیا، دل لگی کے لیے بنا لیا کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم بناتے ہیں تو ہم اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. تو پھر اتنی پوری زندگی، پوری کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے ہماری نظر میں. کیا ہم بالکل نہیں سوچتے؟ یا ہم بالکل جانوروں کی سی سوچ رکھ رہے ہیں، بس جیسے دنیا چل رہی ہے اور ہم اس کو چلا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومن کیسے چلتا ہے؟ وتھ ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ. سوری مسلم بن کر نہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں جو ہے میرا اللہ کو کے پاس جانا ہے، تو مجھے جو زندگی کس طرح گزارنی ہے. ٹھیک، اچھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کیسے منزل کو پہنچیں گے؟ یعنی کبھی سیدھے راستے پہ پھر کبھی گر گئے، پھر کبھی سیدھے راستے پہ پھر گئے. تو یہ ان کے لیے تو بہت مشکل ہے منزل تک پہنچنا. یا پھر یہ کہ بیبی سٹیپس لے رہے ہیں تو کیسے منزل کو پہنچیں گے؟ ٹھیک، اچھا. ایک چیز اور یہاں پر جو ہے نشہ کا ورڈ جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوتھ فل تک پہنچانا، آپ کسی کو فل میچورٹی تک پہنچانا. ٹھیک، جس طرح کسی ہم پودے کو دیکھیں، پہلے بیج ڈالا، پھر اس کی دیکھ بھال کی، پھر پودا، پھر درخت، کیسے وہ اپنی فل جو ہے وہ پوٹینشیل کو پہنچتا ہے. اسی طریقے سے یہ نشہ کا ورڈ بھی یہی ہے کہ جس طرح تمہیں بنایا، تمہیں ہر چیز، کان، آنکھیں اور دل دیے تمہیں. ٹھیک، تو اس کا تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، دیکھیں ہم یہ کہ ہم استعمال کیا ہے، اور یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں اس کے شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے لگایا جائے. ٹھیک، یہ جو ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگائیں، تو یہ اس کا جو ہے شکر ادا کرنا ہوگا. ٹھیک، اچھا. اور یہ کہ کمی ہیں جو اللہ سے محبت میں انٹینس ہوتے ہیں، کمی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں شامل ہونا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے. ٹھیک، تاکہ یہ کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. ٹھیک، اچھا. ہم مکی دور کی دوبارہ بات کرتے ہیں کہ جو آب زمزم ان کو دیا، تو کیا یہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور یہ جو باقی نعمتیں دیں، کیا یہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں. ٹھیک، یعنی اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مائنورٹی جو ہے وہ جنت میں جائے گی جو شکر ادا کرے گی. ٹھیک، زیادہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. یہ ہم نے بات کی تھی نا، فوج جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، جو پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک، اور یہاں بات ہو رہی ہے مائنورٹی جو ہے وہ شکر ادا کرتی ہے، یعنی یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے جو اللہ کا شکر ادا کریں گے. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے لیے لگایا جائے. جو بھی آپ کی زندگی میں نعمتیں ہیں ان پر غور کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے اللہ کے لیے لگایا جا سکتا ہے. چاہے وہ رزق ہو، یعنی آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے باقی اعضاء ہیں، تو دیکھیں کہ کس طریقے سے میں جو ہے یہ اللہ کے دین کے لیے اس کو لگا سکتی ہوں. ٹھیک، آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک، اچھا. زال را حمزہ کسی چیز کو بوڑھا کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو ایک طرح سے ہمیں ہیومن سائیکل بھی نظر آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جوان کرتا ہے اور پھر بوڑھا کر دے گا. ٹھیک، یعنی اس طریقے سے ہماری زندگی جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گی. تحشرون یعنی اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. ٹھیک، حشر کا کہتے ہیں نا، حشر ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، حشر کا میدان بھی کہتے ہیں، جمع کرنے جہاں پہ اللہ. لیکن یہ اینڈ نہیں ہوگی، ہم جانتے ہیں. اٹ ول بی اے بگننگ. ٹھیک، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ وی آل ہیو لمیٹڈ ٹائم. اسی میں ہمیں محنت کرنی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ بڑھاپا بھی کس کو ملتا ہے.
ٹھیک، تو ہمیں آج جو ہے وہ اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں پھیلایا، پھر وہ ہمیں جمع کرے گا. جس طرح وہ بکھیرنے پہ قادر ہے، ٹھیک، اس نے ہمیں بکھیرا کس معنی میں؟ ایک تو بر اعظموں میں، ملکوں میں، رنگوں میں، خد و قال میں. ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. یہ اللہ نے ہمیں ڈفرینٹ بنایا نا، الحمدللہ. ٹھیک، ڈفرینٹ کنٹریز میں پیدا کیا. جب وہ اس بات پر قادر ہے تو وہ ہمیں جمع کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے. پھر یہ کہ اس نے ہمیں نسل در نسل پیدا کیا. یعنی دیکھیں، ایک جنریشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے. اللہ چاہتا تو ایک ساتھ پیدا فرما دیتا، ٹھیک، لیکن اس نے ہمیں جو ہے وہ الگ الگ وقت میں جو ہے وہ پیدا کیا. ٹھیک، تو اس سے ہم کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم غور کریں کہ جب یہ اس چیز پر قادر ہے ہمیں پھیلانے پہ، تو کیا وہ ہمیں جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ٹھیک. آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں. اور وہ کافر کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. ٹھیک، یعنی یہ دیکھیں دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ مکی دور کی شروع دور کی جو ہے یہ سورہ ہے، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی غور و فکر کرایا جا رہا ہے. ابھی ان کو جو ہے وہ وتھ لاجک چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ مان لو، یہ اس طرح سے ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اپنے نفس کے اندر دیکھو اور زمین کے اندر دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو، اور جب وہ تمہیں پھیلا سکتا ہے تو تمہیں سمیٹ بھی سکتا ہے. تو اس میں کیوں اتنے تم پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے؟ ٹھیک، جبکہ وہ ہم نے بات کی کہ وہ تمسکر اڑانے میں اور اپنی ہٹ درمی میں، جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں، کیا وہ اپنی اتنا جو سچ سے گریز کر رہے تھے، جہاں ہم نے پڑھا تھا اتویوں و فخور والا ورڈ جو تھا، کیا ہے؟ بس وہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں. یعنی اتنی سارے دلائل کے باوجود بھی وہ بات نہیں مان رہے. ٹھیک، اور یہ اللہ کی جو ڈھیل دینا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کر سکتا، یہ تو اللہ اب وقت دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ رحمان ہے جو ہمیں بھی وقت دے رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا، حالانکہ وہ کتنا جو ہے وہ صحابہ پر ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وقت دے رہا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ کتنے لوگ، جب کہنا چاہیے کہ جب مکہ فتح ہوا تو جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک، تو یہ اللہ نے وقت دیا نا، اسی ٹائم فوراً پکڑ نہیں لیا ان کو، بلکہ ڈھیل دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت مطلب اس وقت بھی آ سکتی تھی اور آج بھی آ سکتی ہے. ٹھیک، لیکن یہ اللہ کا جو ہے وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں وقت دے رہا ہے کہ دیکھو پلٹ آؤ اللہ کی طرف. ٹھیک، پلس یہ ایک اور چیز یہاں پر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر ہو تم سچے. ٹھیک، تو یہاں کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جمع صادقین کی بات ہو رہی ہے. صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ، بلکہ صحابہ کو بھی اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک، تم لوگ سچے ہو. اس طرح سے دیکھیں، اگر یہی کہتا ہے نا کہ عربی کا جو نیم البدل جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. یہ جو ابھی ہم نے نشہ کی بات کی، اگر میں اردو میں اس کا آپ ٹرانسلیشن اپنے پارے میں دیکھیے گا، آپ کو آئے گا پیدا کرنا. ٹھیک، لیکن اب جب ہم یہاں پہ اگر اس کے میننگ کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پیدا کرنے کا ہم کہیں گے تو خلقہ ہوگا، یا خلقہ ورڈ نہیں آیا، نشہ ورڈ آیا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے یہاں صادقین کا ورڈ آیا ہے، صادق کا ورڈ. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ اگر سچے ہو تو لے کر آؤ، بلکہ ان سب کو، جو ان کے سارے صحابہ تھے، ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے. اچھا سچے ہو تو لے کر آؤ نا. ٹھیک، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ زندہ تصویر تھے اسلام کے. کیسے؟ ذرا سا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. یہ مکی دور کی شروع کی بات ہو رہی ہے، اس ٹائم تو کوئی شریعت نہیں آئی تھی. یعنی نہ طلاق کے قوانین آئے تھے، نہ سود کا کوئی قانون تھا، نہ شراب کا کوئی قانون تھا، نہ حجاب تھا، نہ وراثت تھی، نہ رجم کا قانون تھا. تو پھر یہ کیسے صحابہ جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں؟ حالانکہ 5 وقت کی نماز بھی جو ہے وہ مکی دور کے آخری ٹائم پہ جو ہے وہ فرض ہوئی. تو کیا تھا؟ یہ توحید کی تصویر تھے. اسلام مینس توحید. ان کو یعنی مکی دور ہم جانتے ہیں کہ ٹفیسٹ دور تھا. ٹھیک، یعنی ظلم و ستم جو ہے وہ کافروں کا عروج پر تھا. اور اس وقت آلدو کی شریعت نہیں آئی تھی، لیکن یہ توحید کا اظہار کرنا ہی جو ہے وہ سب سے ٹف ترین چیز تھی. کیوں؟ کیونکہ اب جب انہوں نے کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ تیار رہیں فزیکل ٹارچر کے لیے بھی اور مینٹل ٹارچر کے لیے بھی. ٹھیک، اب یہ لوگ ولنریبل ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کہنا چاہیے کہ یہاں پر کیا ٹرائبل پروٹیکشن ہوتی تھی، یعنی یہ میرے خاندان کا ہے، اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ابو طالب جب تک زندہ رہے تب تک ان کافروں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا کچھ کہہ سکیں. ٹھیک، کبھی کبھی مطلب اس طرح کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو ایک ابو طالب کا ڈر تھا. ٹھیک،
تو کیا تھا، ایک ٹرائبل پروٹیکشن تھی، اور جب یہ کلمہ پڑھنا ہے تو کیا ہے کہ وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ولنریبل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والے مسلمان صحابہ میں جو ہے وہ غلام بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبھی تو وہ سابقون بنے. اس ٹفیس دور میں انہوں نے جو ہے وہ توحید کا اظہار کیا. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں کوئی منافق نہیں تھا، یعنی اتنے ٹف دور میں کسی کا اظہار اسلام کا کرنا ہی جو ہے وہ بہت مشکل چیز تھی. تو یہ سچے ایمان والے ہی یہ کام کر سکتے تھے. اس سے ہمیں صحابہ کی ہمت کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. یہاں 1.25 لاکھ کے ختم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ یہ بہادری تھی، یہ اسلام کے علم بردار تھے. تبھی ان کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا کہ ان کو سابقون کیا. ٹھیک، نہ صرف یہ کہ جنت ان کے لیے، بلکہ یہ کہ دنیا میں بھی جو ہے ان کا نام جو ہے وہ روشن ہو گیا. ٹھیک، اور یہ قیامت کا جو وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، یہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ کہ ہم بدل جائیں. ہم اپنے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلے میں کون رسی ڈال رہا ہے، کون ہمیں گھر سے نکال رہا ہے. ہم سے یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں بھی نہیں چھوٹتی، یہ ماہیوں، مہندی، برتھ ڈیز، اینیورسری. ہم بہت اپنے آپ کو لاجک دیتے ہیں کہ بھئی گھر والے نہیں مانتے، کیا کریں. ہم سے تو کوئی ہمیں گھر سے نکالنے کی بات نہیں کر رہا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈیگریڈ کر دیں گے، اور یہ ہوگا کہ ہمیں بس کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہر چیز میں ایسے ہی کرتے ہیں. ڈزنٹ میٹر. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اکبر کرنے کے لیے، اللہ کو بڑا کرنے کے لیے ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. یہی ہمارا جہاد ہے آج کا. ہم ان چیزوں میں نہیں شامل ہوں، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھیں، سیپریٹ رکھیں ان چیزوں سے. ٹھیک، تو کیا ہوگا اگر ان کو ہم سے محبت ہوگی، ٹھیک، تو وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورا معاشرہ کہیں اس سے بدل جائے گا. ہاں، اس سے تھوڑی تکلیف ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بننے میں ضرور ہوگی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. چاہے آج ہمارے ٹائم پہ جو ہے وہ اللہ کا یہ جو اسلام کا نور جو ہے وہ پھیلے نہ پھیلے، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے محنت کی تھی، اللہ میں نے کوشش کی تھی. پھر چاہے میرا گھر منور ہو، میرا شہر، میرا ملک، چاہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو. ٹھیک، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، اگر ہم پیچھے ہسٹری کو دیکھیں تو صحابہ کی محنت سے کیا ہوا، پورے عرب میں جو ہے وہ اسلام کا نور جو ہے وہ روشن ہو گیا. ٹھیک، یہ چھوڑ دیں گے نہیں، یہ چھوڑ نہیں سکتے. جو اپنے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو محبت ہوتی ہے، یہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. شروع میں تھوڑا سا خفا ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، چینج کس کو اچھا لگتا ہے، چینج ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں یہ لوگ نہیں آتے مہندی میں، چلو نہ آئیں. لیکن ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، ان کی مائیوں مہندی میں بھی جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کے دل بھی کھلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بس امتحان لینے کے لیے ہمارا ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ٹف بنا دیتا ہے کہ یہ ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ بھی دین میں آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پھر پورے خاندان جو ہیں وہ پورے دین کے اندر صحیح معنوں میں آتے ہیں. صرف کرنے کا کام کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس پہ کہنا ہے سمعنا و اطعنا. ٹھیک، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا نور روشن ہو جائے گا. ٹھیک، تو جتنا آپ کے لیے ٹیسٹ اللہ نے لکھا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا جب ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ہم نے شروع میں ٹیسٹ کی بات کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا، ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک، تو جتنا آپ کا لیول ہائی ہوتا جائے گا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اب جو میرا لیول ہائی ہو رہا ہے، جو اللہ میرا اتنا مشکل ٹیسٹ لے رہا ہے. اور ذرا سی دیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھ لیں کہ ان کا کس طرح کا ٹیسٹ ہوا تھا. ہر یعنی کہنا چاہیے جو زندگی کی کہنا چاہیے کہ جو جن میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، شروع سے دیکھیں تو ان کے باپ، پھر ان کے رہنے گھر مطلب شہر والے، انہوں نے کیا کیا. نہ صرف مطلب یہ کہ نفرت کا اظہار کیا باتیں کی، بلکہ ان کو آگ میں ہی ڈال دیا. اور سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جبکہ وہ جوان تھے، یعنی کوئی بڑی عمر کے بھی نہیں تھے. اور ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو کیا پیاروں محبت سے ڈالا جا رہا ہوگا. کیسی باتیں سننے کو مل رہی ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کون ہے، یہ تو ہمارے بتوں کی جو ہے وہ بےزتی کرنے والا ہے، اس کو تو ڈالو، اس کو تو ڈالنے میں ثواب ہوگا. پورا شہر کچھ کہہ رہا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. سوچیں کیا کیفیت ہوگی ان کی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی حضرت سارہ کی دیکھیں ان کی زندگی میں کیا امتحان آئے. پھر آگے دیکھیں حضرت ہاجرہ، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کے جو ہے وہ ویران جگہ پہ چھوڑ آؤ.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایوارڈ بھی دیا، لیکن بہرحال پہلے ایک دفعہ بہت مشکل امتحان لیا، حتیٰ یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی باری ہے، یعنی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کا غم نہیں برداشت کر سکتے، اور اپنی اولاد کے لیے کوئی قربانی دینے بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹیسٹ میں بھی ڈالا اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور ٹیسٹ لینے والے نے خود کہا کہ کیا کامیاب ہے ابراہیم، کیا ہی کامیابی سے اس نے جو ہے یہ ٹیسٹ دیا ہے۔ تو بس قربان جائیں ان کے اوپر، اور جو ان کی ہمت سے تھوڑی سی جو دنیا کی جو مشکلیں ہیں ان کو مطلب کہنا چاہیے کہ برداشت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے پیچھے صحابہ کو اور انبیاء کو کے قصے کو دیکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، چلیں آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہاں نذیر کا ورڈ آیا۔ ٹھیک، پہلے بھی ہم نے جو ہے دیکھا تھا کہ ہر کسی کی لائف میں ایک نذیر ضرور آئے گا۔ ٹھیک، ہم جانتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بنا کے بھیجے گئے، اور ہم تک جو ہے سب تک جو ہے ان کی جو ہے خبر آ چکی، ٹھیک ہے نا، پلس یہ کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے۔ ہم کس طرح جسٹیفائی کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ٹھیک، اچھا، پھر اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز اور ہمیں سمجھ آتی ہے کیا، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، حتیٰ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ٹھیک، تو یہ جو لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک، اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک، اور پوری دنیا کو بتا دیا کیا، کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے مقام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بلند کر دیا تاکہ آگے کوئی غلطی نہ کرے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتا دیا تو ہم کیسے کسی شخص کو، کسی ہستی کو جو ہے وہ اتنا اوپر کر دیتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہ غیب کی خبر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ٹھیک، یہاں بتانے کا مقصد آگے جا کے کوئی یہ نہ کرے کہ کسی کو، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا، کہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حتیٰ یہ کہ ان کو تو خدا ہی بنا دیا، ٹھیک، معبود ہی بنا بیٹھے۔ تو یہاں تاکہ یہ کہ ہماری جو ہے امت یہ آگے مسئلے نہ کرے، یہاں پہ یہ بتا دے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، اور کس کا کیا مقام ہے یہ جان لو۔ ٹھیک، آگے آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ ٹھیک، یعنی اتنی ہولناکی دیکھ کر ان کے چہرے پر سیاہی آ جائے گی۔ ذرا سوچیں، اسی بارے میں سورہ قیامہ، سورہ الحاقہ، سورہ معارج پڑھ لیں تو جو پورا منظر ہے قیامت کا وہ سامنے آ جائے گا، اور پڑھ کر ڈر لگتا ہے۔ کوئی گلاس بھی ٹوٹے تو کتنا شور ہوتا ہے اگر کبھی ٹائل پہ گرے، کبھی آپ غور کریں۔ اور وہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا تصویر قیامت کی کھینچی جا رہی ہے؟ پہاڑ سے پہاڑ کو ٹکرا دیا جائے گا، سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ان کی روشنی مان پڑ جائے گی، ستارے کیا ہوں گے؟ گر پڑیں گے۔ سوچیں کیا کیفیت ہوگی، اور اس کیفیت میں کافروں کا کیا حال ہوگا، کیا چہرے کا حال ہوگا ان کے، یعنی جب پتہ ہوگا کہ اب ہمارا کیا انجام ہونا ہے تو چہرے پہ ہی ایک ڈپریشن، ایک سیاہی نظر آ رہی ہوگی۔ ٹھیک، یعنی کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے چہرے پہ ہی مطلب حالت انسان کی وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ عالم کیا عالم ہوگا، سوچ کے ہی انسان کو ڈر جانا چاہیے اور اس سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ٹھیک، آیت نمبر 28، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ ٹھیک، اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے۔ ٹھیک، اب ایک ڈسٹنس بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ رہے، یعنی ایک غصہ بھی نظر آ رہا ہے اللہ پاک کا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے جو اور میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے۔ ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہلاک جو ہے وہ کسی مشکل سچویشن سے جو مرنا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے، یعنی ایک ورڈ ہوتا ہے موت اور ایک ہوتا ہے ہلاک۔ موت وہ جو طبعی موت سے مر جائیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک عام سی موت ہے۔ ہلاک کیا مطلب ہوتا ہے کہ تشدد سے یا اس طرح سے جو ہے وہ زندگی ختم ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ پلاننگ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ مجھے مار بھی دو تو کیا ہوگا، اللہ تو ہے نا۔ ٹھیک، تو ایک طرف یہ کہ ان کی پلاننگ کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، پھر یہ کہ ہماری فکر چھوڑ دو، ہم زندہ رہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پہ جو ہے ہمیں موت دے دے، ہلاک کر دے، تم لوگ کا کیا ہوگا، اپنی خیر مناؤ۔
یعنی کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا. ٹھیک ہے، جو قیامت کا سارا ذکر آ رہا ہے تو اس سے تمہیں کون بچائے گا. یہاں یہ وارننگ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دو یہ وارننگ. ٹھیک، ہماری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو. ٹھیک، اور یہ کہ کہنا چاہیے کہ یہ زندگی، ایک اور ورڈ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہلاک کرے یا رحم کرے ہم پر. یہاں ورڈ زندگی نہیں آیا. اتنا بیوٹیفل، یعنی کہنا چاہیے کہ قرآن کی جو ایک ایک لفظ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. یہاں لکھا کہ یا ہلاک کر دے یا رحم کرے، یہ نہیں کہا کہ زندگی دے دے. ٹھیک، تو زندگی دینا بھی تو رحم ہی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی جو ہے وہ کہنا چاہیے ناشکری کرتے رہتے ہیں. ہاں زندگی تو ہے بٹ یہ نہیں ہے، ہاں زندگی تو ہے پر شاید پیسے نہیں ہیں، شاید اتنے پیسے نہیں ہیں، شاید اتنا بڑا گھر نہیں ہے، شاید اتنی گاڑیاں نہیں ہیں، شاید یہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی. یہ جو ایک ایک موقع ہمیں ایک ایک سانس آ رہی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ دیکھو پلٹ آؤ میری طرف. اور مومن کیا ہے؟ مومن کو جتنی زندگی دی جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نیکیوں کو ایڈ اپ کرتا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے. ٹھیک، اور کافر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہی ہے کہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف. ٹھیک، آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، چنانچہ تم جلد جان لوگے کون گھری گمراہی میں ہے. ٹھیک، یعنی رحمان کی محبت ہمیشہ مومن کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک، اور ہمیں اوپن ول کے ساتھ سوچنا چاہیے. ٹھیک، ہمیں کسی کے پریشر میں نہیں آنا. خود سوچیں کہ ہمیں کیا چوائس لینی ہے دنیا میں، زندگی میں. ٹھیک، کسی پریشر میں نہ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ہماری چوائسیز کیا ہوں، اس ٹیسٹ کو ہم کیسے کلیئر کریں گے. یا وہی کریں گے جو پوری سوسائٹی کر رہی ہے، یا ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے. ٹھیک، تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچیں. اب کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو صحیح بات کہنے پہ ہو سکتا ہے آپ کا بائیکاٹ کریں. تو کیا ہے؟ صحابہ کو دیکھ لیں. بلال رضی تعالیٰ عنہ کس طریقے سے، وہ تو غلام تھے، ہم تو غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. ٹھیک، ان کو کیا کیا ان کے مالک نے؟ تپتی دھوپ میں جو ہے ریت کے اندر گھسیٹا، صرف یہ کہنے پہ کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا چوائس کر رہے ہیں، اور اگر اس کے کچھ ریپریکیشنز ہمیں اگر برداشت بھی کرنے پڑیں تو کر جائیں. ہم کیا کہیں؟ سمعنا وطاعنا، ہم اسی پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پہ توکل کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا. یہی جو ہے وہ کی ورڈ ہے ہماری کامیابی کا. ٹھیک، آیت نمبر 30. کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارا کنوؤں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس جاری پانی کون لائے گا. ٹھیک، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی ویلیو کو بتایا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے تو کیا کرو گے؟ اچھا، پانی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. زندگی کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اور آج کا انسان بھی اس کو بخوبی جانتا ہے کہ ڈرنکنگ واٹر کی کتنی ویلیو ہے. ٹھیک، میٹھے پانی پر، یہ دریاؤں پر ملکوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے یہ جنگیں کتنے مطلب کہنا چاہیے کتنے عرصے تک قائم رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پانی جو ہے گزرتے وقت کے ساتھ اور زیادہ پریشیس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک، تو ذرا سے اس کی ویلیو کو دیکھو، یہ دینے والا کون ہے پانی. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی جو ہے وہ گہرا ہو جائے، زمین کے اندر جذب ہو جائے تو کیا کرو گے؟ یہ وارننگ دی جا رہی ہے یہاں پہ. قریش دیکھ لیں، یہ جو آب زمزم کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں جو پرائیڈ ملی ہوئی ہے، کیا یہ خود لے کر آئے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ معجزے کا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں ان کو یہ جو ہے نعمت دی گئی تھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ ان سے چھین لے تو کیا کریں گے؟ یہ آج کے عربی جو ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیں، اسی وجہ سے ان کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی کمائی، تجارت سب کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کے گھر اور آب زمزم سے. ٹھیک، اور اگر یہ نافرمانی کریں گے تو اللہ قادر ہے ان سے یہ اپنی نعمت چھیننے پہ. ٹھیک، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ جو پانی ہے اگر میں لے لوں، یعنی دینے والا اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا، پانی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور ہم ادھر ادھر لوگوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک، لوگوں کی خوشامد کر رہے ہیں، لوگ ہم سے یعنی ہم پریشر میں آ کے لوگوں کی وجہ سے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں، ہم پریشر لے لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے.
ٹھیک، چلیں الحمدللہ، بڑی ہی پیاری سورہ جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کی. اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول کرے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے جو ہے یہ ممکن ہوا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا. ٹھیک، چلیں دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة الحق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. یہ بخاری میں جو ہے یہ دعا آئی ہے، تہجد کی دعا ہے بیسیکلی. ٹھیک، مجھے بہت پیاری لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں ہم نے یہ بات کی نا ایمان لانے والے اور توکل کرنے والے، تو مجھے اس کے اندر بھی وہی ایک تصویر لگتی ہے. اور پورا اسلام، پوری ہم مسنون دعائیں دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک، چلیں اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ تیرے لیے کل شکر تعریف ہے، تو زمین و آسمانوں کا نور ہے اور ان سب چیزوں کا جو ان میں ہے، اور تیرے لیے کل شکر تعریف ہے، تو زمین و آسمانوں کا قائم رکھنے والا ہے اور جو ان میں ہے. اور تیرے لیے کل شکر تعریف ہے، تو زمین و آسمانوں کا رب ہے اور جو ان میں ہے. اور تیرے لیے کل شکر تعریف ہے اور زمین و آسمانوں کی بادشاہت تیرے لیے ہے اور جو ان میں ہے. اور تیرے لیے کل شکر تعریف ہے، تو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے. اور تیرے لیے کل شکر تعریف ہے، تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیری بات حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور آگ حق ہے، انبیاء حق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے. اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پر ہی میں نے بھروسہ کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد کے ساتھ میں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تیری طرف میں فیصلہ لایا. تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں، اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے اعلانیہ کیا. تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ اس صورت کو پڑھنے میں جو مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ اس سے درگزر فرما. تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا اور اس سورہ کو ہمارا قبر میں ساتھی بنا. ٹھیک، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا، فرما بردار بنا. اے اللہ انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں ہمارے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے. اور اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کو جو ہم سے پہلے چلے گئے، اے اللہ ان سے درگزر فرما. اے اللہ یہ رمضان کی راتیں ہیں، اے اللہ ان سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے. اے اللہ ہمارے بعد کے آنے والے، ہماری اولاد، ہماری ذریت، اے اللہ ان سب کو بخش دے. اے اللہ ان سے راضی ہو جا.
اے اللہ انہیں اپنے قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب لے، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب لے، اے اللہ موت کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، اے اللہ موت کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دے، اے اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، اے اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ اس ملک پر رحم فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ اس پوری دنیا پر رحم فرما، اے اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، اے اللہ ہم خطا کے پتلے ہیں، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ذو العرش المجید ہے، تو ذوالجلال الاکرام ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اے اللہ قیامت کے دن ہماری مدد فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن ہماری مدد فرمانا، اے اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر، اے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر، آمین، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔